السلام علیکم جی، معذرت کے ساتھ آپ کا مائک آف ہے جی بدر علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم گرامر کا حصہ سبق 20B کا جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اس پہ ایک اہم چیز ہم نے آج سیکھنی ہے، وہ ہے شارٹ ٹیبل یا مختصر ٹیبل، جسے صرف صغیر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں ٹی پی آئی۔ ٹی پی آئی کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام حصے، یعنی سننا، دیکھنا، سوچنا، بولنا، جسم کی حرکات و سکنات، جسے ہم یہ اشارے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے ساتھ کسی کو ساتھی بنانا اور مل کر جو ہے وہ پریکٹس کرنا۔ الحمدللہ ہمیں یہ اب پتہ ہے کہ کلمے یا الفاظ جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ ہم آج چلتے ہیں شارٹ ٹیبلز کی طرف۔ آپ کے سامنے یہ میں نے اہم ٹیبل جو ہے وہ رکھ دیا۔ یہ بنیادی ٹیبل ہے گرامر کا۔ فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ اس کا مضارع ہوتا ہے یفعلو، وہ کرتا ہے، یفعلونا، وہ سب کرتے ہیں، تفعلو، آپ کرتے ہیں، افعلو، میں کرتا ہوں، تفعلونا، آپ سب کرتے ہیں، نفعلو، ہم سب کرتے ہیں۔ افعل، کر، افعلو، کرو، لا تفعل، مت کر، لا تفعلو، مت کرو۔ یہاں اس ٹیبل کو لانے اور بتانے اور پریکٹس کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، آئیے اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ٹیبل ہے ماضی کا، اس کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ فعل۔ یہ اس ٹیبل کی چابی ہے، کی ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ کی آتی ہے کسی بھی فعل کی کہ اس کے ماضی کا پہلا جو ہے وہ صیغہ یا پہلا جو ہے وہ کیا حرف بنتا ہے، لفظ بنتا ہے، تو آپ یہ پورا ٹیبل اس سے بنا سکتے ہیں۔ یہ مضارع میں یفعلو جو ہے یہ کی ہے، چابی ہے، کس کی؟ مضارع کے افعال کی۔ اب ہمیں اگر یہ پتہ ہو، مثلا میں کہتا ہوں نصر، آج ماضی میں ایک فعل ہے، یہ ماضی کا ہے، اور اس کا ینصرو جو ہے وہ مضارع ہے، تو ینصرو کیا ہے؟ وہ اس کی چابی ہے مضارع کی۔ نصرہ کیا ہے؟ اس کی ماضی کی ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ضربہ ایک فعل ہے ماضی کا، پہلا صیغہ ہے، اور یضربو کیا ہے؟ وہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے، تو ان کی چابی کیا ہوئی؟ ضربہ ماضی کی چابی، یضربو جو ہے مضارع کی چابی۔ کون سی؟ افعال، یہ افعال ہیں، فعل ہیں۔ تیسری یہ دیکھیں امر و نہیں میں افعل، یہ جو ہے یہ چابی ہے اس پورے ٹیبل کی۔ اب اگر میں یہاں پہ آپ کو کہوں کہ یہ تھا نصرہ، ینصرو، یہ ہے انصر، تو گویا آپ کے پاس اس پورے جو ہے امر نہیں کے ٹیبل کی چابی آئی۔ یہ جو تینوں چابیاں ہیں، نصرہ، ینصرو، انصر، فعلا، یفعلو، افعل، ضربا، یضربو، اضرب، سامعا، یسمع، اسمع، یہ کیا ہے؟ یہ چابیاں ہیں۔ کس کی چابیاں ہیں؟ افعال کی۔ کون سے افعال کی؟ ماضی، مضارع، امر۔ یہاں تک اگر آپ کو کلیئر ہو گیا تو ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ آگے 3 چابیاں ایک دم آئیں گی۔ یہ چابیاں جو ہے بڑی توجہ طلب ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ماضی کی چابی ہوتی ہے، مضارع کا پہلا صیغہ مضارع کی چابی ہوتی ہے، امر اور نہیں میں یہ جو پہلا صیغہ اس ٹیبل میں آتا ہے وہ امر اور نہیں کی چابی ہوتی ہے، اور یہ تینوں چابیاں کیا ہوتے ہیں؟ افعال کی ہوتی ہیں۔ چلیے یہ دیکھیں آپ کے سامنے، یہ اب ہم صرف صغیر یعنی 6 چابیوں کا ٹیبل بنانے لگے۔
یہ 3 چابیاں تو ابھی آپ کو میں نے تفصیل سے بتا دی. فعلا کیا ہے؟ ماضی کی چابی. یفعلو مضارع کی چابی. افعل امر نہیں کی. اور یہ تینوں کیا ہے؟ افعال یا فعل کی چابی. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا فعلا سے ہم 3 اسما بناتے ہیں نا اسم. کون سے؟ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام. اصل میں ان کے اوپر سب پہ تنوین ہے، لیکن آسانی کے لیے اس کو ساکن کر کے ہم بولتے ہیں فاعل مفعول فعل. لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ فاعل دو پیش آ رہا ہے جو اسم کی نشانی ہے، مفعول دو پیش آ رہے ہیں جو اسم کی نشانی ہے، فعل دو پیش آ رہے ہیں جو اسم کی نشانی ہے. تو اس لیے یہ یہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ تنوین آ رہی ہے تاکہ آپ کا ذہن کھل جائے کہ ہم نے اسم کی علامت کیا، پہچان کیا پڑھی ہے. شروع میں الف لام آئے یا اس پر تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہے. تو یہاں پہ میں کیا تلفظ کر رہا ہوں؟ تنوین کا کر رہا ہوں. فاعل مفعول فعل. تو گویا یہ تینوں کیا ہے؟ یہ اسم ہے. افعال کی چابیاں تو میں آپ کو پڑھا چکا. کیا تھا؟ فعل، یفعل، افعل، یہ فعل کی تھی. اب یہ ایک دم میں نے کہا تھا اسما کی چابی ایک دم آ جاتی ہے. فاعل مفعول فعل، تو یہ کیا ہوگی؟ 6 چابیاں ہوگی. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. اب یہ جو پہلے 3 ریڈ نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ افعال کی چابیاں. اور یہ جو 3 نظر آ رہے ہیں بلو کلر میں یا ڈارک کلر میں، یہ کیا ہے؟ یہ اسما کی چابی ہے. اب ان میں سے ہر چابی سے ایک جو ہے وہ سیریز کھلتی ہے. مثلا فعلا سے کیا کھلتا ہے؟ فعلا، یفعلو، فعلتم، فعلتم، فعلنا، فعلت. یہ 7 سیریز ہم نے پڑھی. 7 چیزیں ہمیں فوراً آ جانی چاہیے. یفعلو سے بھی اسی طرح ہم نے دیکھا، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو اور تفعلو. 7 سیڑھی آپ نے اس ایک چابی سے بنا لی. افعل سے کیا بنے گا؟ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل. یعنی اگر آپ کو امر دے دیا جائے کسی بھی جو ہے وہ فاعل کا، تو آپ اسے یہ 4 سیڑھی ڈرا کر لیں. اب فاعل سے کیا بنتا ہے؟ آپ کہیں گے اچھا یہ تو سمجھ آ گیا، ماضی میں یہ 7 آ گئے، مضارع میں یہ آ گئے، امر نہیں میں 4 آ گئے، فاعل سے کون سے بنتے؟ آئیے میں آپ کو دیکھیے. فاعل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ تنوین ہوتی ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے. اور تنوین 3 طرح کی ہوتی ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر. اس کا مطلب ہے یہ جو فاعل ہے یہ کیا ہوگا؟ فاعل 2 پیش کے ساتھ، فاعلن 2 زبر کے ساتھ، فاعلن 2 زیر کے ساتھ. 3 تو یہ آ گئے. یہاں تک تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ دیکھیں جی 3 حالتیں تو آپ نے بنائی. اب اگر میں اس کے ساتھ لگا دوں الف لام، تنوین ختم ہو جائے گی، 1 پیش 1 زبر 1 زیر رہ جائے گا. کیسے؟ الفاعل، الفاعلہ زبر کے ساتھ، الفاعلی زیر کے ساتھ. کتنے ہو گئے؟ 6 سیرے ہو گئے. یعنی فاعل کے جیسے فعلا سے ہم نے 7 6 بنائے تھے، یا فلو سے بنائے تھے، افعل سے 4، فاعل سے اب کھڑے کھڑے میں نے آپ کو کتنے بنا دیے؟ 6 سیرے بنا دیے. 3 نکرہ کے، 3 معرفہ کے. فاعلن 2 پیش، فاعلن 2 زبر، فاعلن 2 زیر، اور الف لام لگا کے الفاعلو، الفاعلہ، الفاعلی، 3 یہ بنائے 6. یہ تو ہو گئے مذکر کے. اب اگر یہ فاعل ہے، اس کا مؤنث آتا ہے فاعلتن، یعنی آخر میں گولتے لگا دیں. اب فاعلتن کے بھی اسی طرح 6 بنیں گے. کیسے؟ فاعلتن 2 پیش کے ساتھ، فاعلتن 2 زبر کے ساتھ، فاعلتن 2 زیر کے ساتھ. اور اگر میں الف لام لگاؤں تو کیا ہوگا؟ الفاعلۃ 1 پیش کے ساتھ، الفاعلۃ 1 زبر کے ساتھ، ایک الفاعلۃ 1 زیر کے ساتھ. کتنے ہو گئے؟ 6. یہ 6 ہی نہیں ہے، ان کی اور بھی جاتی ہیں. مثلا فاعل جو ہے مذکر کیا ہے؟ یہ واحد ہے. اگر ہم واو نون لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ فاعلون، جمع ہو گیا، یعنی بہت سارے کام کرنے ہیں.
اور پھر ہم نے بھی دیکھا تھا یانون بھی لگا کے جمع بنتے ہیں، تو یہ کیا بنے گا؟ فاعلون فاعلین، دو صیغے یہ آ گئے. اسی طرح مؤنث کے بھی دو آ جائیں گے، اس کے جمع بنانے کے لیے الف تا لگاتے تو کیا ہوگا؟ فاعلاتن دو پیش کے ساتھ، فاعلاتن فاعلاتن دو زیر کے ساتھ. تو اس طرح گویا اس ایک فاعل سے بھی آپ 10 صیغے کم سے کم بنا سکتے ہیں. بنتے تو بہت ہیں لیکن یہاں آپ کے لیے اتنے ہی بنانے ہیں. تو اگلا مفعول لے لیں. مفعول کی بھی یہی حالت ہے، دو پیش کے ساتھ مفعولن، دو زبر کے ساتھ مفعولن، دو زیر کے ساتھ. نا دیکھیں فاعل کے اوپر جب دو پیش آئے گا تو یہ کیا بنے گا؟ فاعل فاعلن، دو زبر آئے گا فاعلن، دو زیر آئے گا فاعلن. تین حالتیں. الف لام لگایا تو یہ ہو جائے گا الفاعلو، ایک پیش رہ جائے گا، الفاعلہ ایک زبر رہ جائے گا، الفاعلی ایک زیر. کتنے ہوگی؟ 6 ہوگی. یہ تو مذکر ہے. اسی طرح چلیے یہ مذکر پہلے ختم کر دیتے پھر مؤنث کریں گے. مفعولن پہ دو پیش کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ، دو زیر کے ساتھ، تین حالتیں. الف لام لگایا، المفعول ایک پیش، المفعولہ ایک زبر، المفعولی ایک زیر. کتنی ہوگی؟ 6 حالتیں ہوگی نا. اسی طرح الفعل جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے. اب آئیے مؤنث کی طرف. یہ دیکھیے فاعل سے کیا بنتا ہے؟ فاعلتن. اس فاعلتن کی بھی اسی طرح حالتیں ہیں. کون کون سی حالتیں ہیں؟ دو پیش، دو زبر، دو زیر. اور اگر الف لام لگا دیں تو ایک پیش ایک زیر ایک زبر کے حساب سے 6. اور جمع لیں تو دیکھیں یہ مذکر کی جمع باؤنون سے ہم نے اور یانون سے بنایا، اور مؤنث کی الف تا سے. تو گویا یہ جو چابیاں ہم اسے کہتے ہیں، یہ چابی بذات خود ایک بڑا ٹیبل، ایک بڑی سیریز ناموں کی بناتی ہے ہر ایک. اور فعل جو ہے وہ ہم شروع سے پڑھتے ہیں، وہ ہمیں آسان لگا کہ فاعلہ سے ایک دم جو ہے وہ فاعلہ، فاعل، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت کر کے ہم نے 7 صیغے بنا. یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلو، تفعلون، اور نفعل، اور اس کے ساتھ جو ہے تفعل کر کے 7 ہم نے بنا لی. افعل سے ہم نے ایک دم افعل اللہ تفعل، تو وہ ہمیں یہ ہم نے نہیں کبھی ابھی تک غور کیا تھا. پڑھا تھا کہ جمع ایسے بنتی ہے اسم کی، مؤنث کی جمع ایسے بنتی ہے. پھر ہم نے اسم کی میں یہ بھی دیکھا دو پیش، دو زبر، دو زیر آتے ہیں، یہ ہمیں پتا تھا. الف لام لگائیں ایک پیش ایک زبر ایک زبر، یہ ہمیں پتا تھا. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ایک دم یہ فاعل سے جو ہے ایک دم اتنے صیغے مذکر کے اور اتنے مؤنث کے ہم بنا لیں گے آپ کے. چلیے اب یہ آپ کا جو ٹیبل ہے یہ صغیر، یہ بہت اہم ٹیبل ہے. کیوں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ان میں سے ہر چابی سے ایک بڑی تعداد میں جو ہے افعال یا جو ہے وہ اسم بنتے ہیں، جیسے فعلہ، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل. چلے جی اب آپ جو ہے وہ اس میں سے ایک دو جو ہے وہ اس کی ٹیبل کی پریکٹس کرا دیجیے. یس چلے جی ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں انمیوٹ کر دوں ان کو. جی عفت آپ اس ٹیبل کو دہرائیے سسٹر، آپ انمیوٹ ہیں. فعلا اس نے کیا، پھر سر اس کے آگے پوری کروں؟ نہیں صرف یہ 6 چابیاں دہرانی ہے. یہ ٹھیک ہمارا سارے کورس کا نچوڑ ہے جو ہم نے فعلو سیکھا اس ہے. نے کیا، یہ کی ہے ہمارے ماضی کے لیے. یفعلو وہ کرتا ہے، یہ مدارے فعل مدارے کے لیے کی ہے. نہیں آپ نے یہ افعل تفصیل یہ نہیں فعل بتانی امر کے لیے کی ہے. اچھا سسٹر پلیز ایک بات میری بات، آپ فعلا نے تفصیل کی بتائی، آپ نے صرف چابیاں بتانی ہے. اصل آپ کا فعلا نچوڑ اس نے چابی ہے. کیا، ہاں یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا کام کا نام، اسم ویری مصدر ہے. یہ چلیے تینوں اب آپ کے بعد اس ہیں سلیمہ عبدالوحید سسٹر، آپ بھی جو ہے وہ کیجئے، آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے. فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یعنی کام کا نام. ویری گڈ. چلے ایک ٹیبل تو ہم نے سیکھ لیا فعلا. اب فاعلات سے فعل کے جو جتنے بھی ہیں یہ اصل میں فتحہ کے درجن پہ آتا ہے. اس پہ جتنے بھی آپ کے جو آپ نے سیکھے ہیں فعل، مثلا آپ نے کیا کیا سیکھا ہے؟ جعلہ سیکھا ہے، فعلا کے ساتھ جو ہے آپ نے فتحہ سیکھا ہے. یہ جتنے ہیں ان سب سے یہ 6 چابیاں بنیں گی. مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ جعلہ جو ہے وہ فتحہ پہ آتا ہے اور فعلا بھی فتحہ پہ ہے تو اس کی 6 چابیاں بنا دیجیے. چلے جی جعلہ کی 6 چابیاں کون بنائے گا؟
मिसिस खालिद आप कीजिए जी, आपको अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है। जाला जाला से छह चाबियां। जी, जाला उसने किया, बनाया। जाला आप उसने तर्जुमा बनाया। ना करें, सिर्फ चाबियां बनाए, सिस्टर चाबियां बनाए, हाँ जी, बाकी ठीक काम है। छोड़ दें। जाला यफअलु इफल जाला यफअलु इजल इजल फाइल कोई बात जाइलुन 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 लगेगा जाइलुन चले, रुबीना आपकी, मजूलुन सॉरी राबिया उमर आप कीजिए एक दफा। सिस्टर खालिद आपसे दोबारा मैं इसके बात कराता हूँ, आप थोड़ा तवज्जो से सुनिए। राबिया उमर प्लीज आप कीजिए ये छह चाबियां जाला से। अस्सलाम वालेकुम। जाला यफअलु इजअल फजअल जाइल मजऊल हाँ, इजअल इजअल कहाँ से आ गया? इजल तो को हमने पहले बनाया। जाल जाल अल चले, अब जो है वो मिसेस खालिद अब आप जो है इसे दोहराइए, जाला की दोबारा छह चाबियां बनाइए। मिसेस खालिद अनम्यूट कीजिए, हाँ आप अनम्यूट कीजिए और बनाइए सिस्टर अब जाला की। ठीक है, ठीक है। जाला यजालु इजल जाइल नहीं, जाइल आएगा, जाइला। फिर जाइल मजूलुन, या जाइलन, जाइलुन, हाँ जी, जाइलन मजूलुन मजूलुन और जाल जाल। जाल। चले कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये अब पूरा टेबल आपके सामने आ गया बमाए चाबियों के। फाला फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतु, फ़अलना, यफ़अलु, यफ़अलुना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलुना, नफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल, ला तफ़अलु, फ़ाइलुन, मफ़ूलुन, फ़ेलुन, हुवा फ़अला, हिया फ़अलत, हुवा यफ़अलु, हिया तफ़अलु। इसको आखिर में इसलिए करते हैं कि हुआ हिया के साथ ये आसान हो जाता है। अब ये देखें गौर से, ये जो सुख सुख डब्बे बने हुए हैं ये छह चाबी है इस पूरे टेबल में। फाला माजी की चाबी है, इससे ये सारा टेबल बन रहा है। यफलू ये मुदारे की चाबी, इससे देखें ये पूरा टेबल बन रहा है। इफल ये जो है अमर नहीं की चाबी है, इससे ये पूरा टेबल यहाँ तक बन रहा है। ये देखें फाइल मफूल फेल जो है इनके टेबल यहाँ नहीं दिए गए। ये मैंने आपको समझाने के लिए बड़ी तफसील से बताया कि फाइल से भी इसी तरह जैसे ये टेबल बनेंगे क्या, फाइलुन, फाइलन, फाइलिन, अल फाइलु, अल फाइला, अल फाइली, और इसी तरह फाइलून और फाइलीन, और मुन्नस में फाइलतुन, फाइलतन, फाइलतिन, अल फाइलतु, अल फाइलता, अल फाइलती, और जमा में अल फाइलतुन, अल फाइलत। ये इनके भी हर एक के इसी तरह मफूल के बनेंगे, फेल के बनेंगे। तो ये जो है ये इन छह चाबियों को आपने जो है अच्छी तरह याद करना है। QC1 में जितने भी आपको अफ़ाल पढ़ाए गए हैं आप अलहदा से इनके सब की ये छह चाबियों का जो है अलहदा एक टेबल बना लें कि इस फेल की ये छह चाबियां, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी है, और उनको रोज याद करते रहे। जब आप QC2 में जाएंगे तो ये वहां आपको काम आए। ये देखिए आपके सामने चारों अबवाब आ गए और उनकी छह छह चाबियां हुई। मसलन पहला था फतह, यफ्तह, इफ्तह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन, नसरा, यनसुर, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नस्रुन, दरबा, यद्रिबु, इद्रिब, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन, सामिया, यस्मु, इस्म, सामिउन, मस्मून, समा। तो ये जो है छह थे। ये इस टेबल को हम दोहराते हैं। चले हाँ सिस्टर साइमा अब्दुल वहीद आप जो है अनम्यूट कीजिए और जो है ये फतह का करा दीजिए। पहले आपको अनम्यूट कर दिया है, कीजिए फतह का। फातह, यफ्तहु, इफ्ताह, फातिह, मफ्तूह, फतह। गुड। चलें उसके बाद जो है आमना इकबाल आप जो है अनम्यूट कर दी गई हैं। नसरा का टेबल आप दोहरा दीजिए सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम।
نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر۔ جزاک اللہ خیر. جی سسٹر رابعہ ضیاء آپ کو انمیوٹ کر دیا گیا ہے, آپ دراوا کا کرا دیجئے اپنے آپ کو unmute. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. داربا یدربو ادرب داربن مدروبن دربن. جزاک اللہ. چلیں جی بردر محمد علی زین آپ کو جو ہے انمیوٹ کیا ہے, آپ جو ہے سامیہ کا ٹیبل کرا دیجئے, خود کو انمیوٹ کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرائیے بردر. سامیہ اس نے سنا، یسماؤ وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. گڈ. بہرحال یہ آپ کو چابیے بتانے ابواب بتانے کا مقصد یہ تھا. QC1 میں ہم نے صرف یہ 4 ابواب سیکھنے تھے. الحمدللہ وہ بڑی تفصیل سے سر نے آپ کو اتنے پڑھائے, اتنے اچھی طرح پڑھائے. اب اگر آپ بھول جاتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے. دوسری بات یہ جو اس سارے ابواب کو یہ 20 اسباق میں جو ہم نے اتنی تفصیل سے پڑھا, آخر میں ہم نے اصل میں اس سے یہ سمری سیکھنی ہے. یہ سمری یہ جو جسے صرف صغیر کہتے ہیں, یہ اگر آپ کو 6 چابیاں آتی ہیں تو پھر آپ ان ہر چابی سے جو ہے بڑی تعداد میں افعال اور اسم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو آئیے فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ایک اور چیز ہے جو اس آخری سبق میں جو ہے اہمیت رکھتی ہے, جس کی وجہ سے سر اس کلاس کو ہی علیحدہ کر دیتے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا ہر روز جو ہے 2 کلاسیں ہوتی ہیں, ایک قرآن کے حصے کی جسے اے پارٹ کہتے ہیں, اور دوسرا جو ہے گرامر کے حصے کی جسے بی پارٹ کہتے ہیں, اور ہر روز یہ دونوں ہوتے ہیں. لیکن آخری کلاس جب آتی ہے سر کاشف جو ہے وہ اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. قرآن کے پارٹ کو پورا ایک دن دیتے ہیں, کیوں؟ اس میں وہ پورے 19 سبق جو ہیں ان کی اہمیت اور ان کے اندر جو کچھ آپ نے پڑھا اس کی اپلیکیشن آپ کو دکھاتے ہیں. اور گرامر کو علیحدہ ایک دن لے کر جاتے ہیں, اور اس میں یہ 2 اہم چیزیں انہوں نے کرانی ہوتی ہیں. ایک صفحہ صغیر آپ سے بنوانی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ جو فعل ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ ضمائر آتے ہیں. قرآن پاک میں یہ ضمائر جو ہے جڑ کے بہت آتے ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے. ان ضمائر سے آپ جو ہے پورے ترجمے کو پکڑتے ہیں, پورے ترجمے کی جو ہے تفصیل کو سمجھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہم نے مکالمے میں عربی جو ہے بول چال میں سیکھا تھا, حل نصرت زید, کیا تو نے مدد کی زید کی. ماضی کا صیغہ ہے. جواب ہوتا تھا نام نصرت زید, ہاں میں نے زید کی مدد کی. اس کا جمع صیغہ کیا تھا؟ حل نصرت زیدن, کیا تم سب نے زید کی مدد کی. جواب میں ہم کہتے تھے نام نصرنا زید. یہاں تک تو یہ بہت آسان ٹیبل تھا کہ واحد کا جواب ہے متکلم کا, مخاطب کا متکلم کی طرف واحد میں لوٹا ہے. جمع تھا مخاطب, متکلم جمع میں آ گیا. یہاں تک تو بہت آسان طور ہمیں آتا ہے. اب اس کی اپلیکیشن کیا ہے؟ یہ سارے جو ہے مکالمے سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن میں یہ اس طرح نہیں آتا, اس طرح آتا ہے حل نصرتا ہو, یعنی اکٹھی 2 ضمیریں آ جاتی ہیں, اور ان دونوں کو علیحدہ کر کے مطلب نکالنا اور یہ سمجھنا کہ اس میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے, یا کون کیا کر رہا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں حل نصرت ہو, یہاں فرض کر لیں یہ ہو جو ہے یہ زیدن ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ حل نصرتا زیدن تھا نا, اب ہم نے زیدن کی جگہ ہو اس کی ضمیر لے لیے, تو یہ کیا ہو گیا؟ حل نصرتا ہو, یعنی زید کی جگہ ہم ہو کو لے آئے, تو یہ کیا بن گیا؟ کیا تو مدد کرتا ہے زید کی, یا کیا تو نے مدد کی زید کی. ماضی کا صیغہ ہے تو لہذا کی کا جواب آئے, تو کیا جواب ہوگا؟ یس جواب دیجئے. چلیں سسٹر مسز خالد آپ کو انمیوٹ کر دیا, آپ جواب دیجئے. حل نصرتا ہو, کیا حل جواب ہوگا؟ نصرتا ہو, اس میں نام نصرتو ہو. نام نصرتو, نصرتا کا جواب نصرتو ہوتا تھا, تو وہی رہے گا. حل نصرتو نصرتو ہو, زید کی طرف چلا جائے گا جو یہاں موجود ہے. اب جمع کا صیغہ لیں گے. حل نصرتمو
हु हाँ जी, नाम नसर गौर से देखिए, नाहु। हल नसरतुमु हु, हाँ जी, यानी क्या हाँ तुम जी, सबने नाम मदद की नसर उसकी? नाहु। उसकी, हु से मुराद क्या है? ज़ैद। जी जी, अब ज़ैद। जवाब दीजिए, दोहराइए आपका नाम जवाब। नसर नाहु। हाँ, देखिए ना, नसर तुम का हम क्या जवाब देते हैं? हल नसर तुम जैदन का क्या जवाब था? नाम नसरना जैदन, ये जवाब था। अब जैद की जगह हु को हमने रख लिया, तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, हल नसर तुम हु, तो जवाब होगा नाम नसरना हु। ये बड़ी तवज्जो से पढ़े, ये अभी माजी था, अभी इसका मुदारे आएगा आगे। अब ये देखिए, मुदारे में हमने कहा था हल तंसुरु जैदन, ये मुकालमे में हम पढ़ते हैं और फौरन जवाब देते हैं नाम हाँ जी, अंसुरु जैदन। नाम अंसुरु ज़ैदा। हाँ, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके दोहरा लीजिए ताकि पूरी क्लास जो है वो मुतासिर हो। तो आप दोहराए सिस्टर, आप मेरे साथ साथ बेशक दोहराए, लेकिन म्यूट करके दोहराए। हल तंसुरु जैदन, अब जैदन के लिए हम कभी भी इस तरफ उंगली नहीं ले जाते थे, क्योंकि हमें अंडरस्टूड था कि ये मफूल है, यहाँ है ही नहीं है, तो और ना ही हम इसकी तरफ तवज्जो दें। लेकिन अब चूंकि जैद की जगह हमने ज़मीर आनी है, तो इसलिए इशारा करना जरूरी है। अच्छा, जब जमा का सिगा लाते हैं हम क्या कहते हैं? हल तंसुरूना जैदन, जैदन हालांकि इधर पड़ा हुआ, हम कहते थे नाम नंसुरू जैदन, यहां तक तो आसान। अब देखिए, आप जमीर ले आए, हल तंसुरू हु, ये हु जो है वो जैद है, जैद की जगह अब हम हु उसकी जमीर ले आए, तो तर्जमा क्या होगा? हल तंसुरू, क्या तू मदद करता है, क्योंकि अभी मुदारे है, क्या तू मदद करता है हु उसकी, यानी हु से मुराद समझ गए ज़ैद है। तो वो क्या जवाब देता था? वो जवाब देता नाम अंसुरू हु, हाँ मैं मदद करता हूँ उसकी। ये तो था वाहिद के लिए। अब जमा का देखिए, जमा का क्या था? हल तंसुरू न, हल तंसुरू न हु, क्या तुम सब मदद करते हो उसकी, यानी ज़ैद की। तो जवाब में हम क्या कहते थे? नाम नंसुरू हु, हाँ हम मदद करते हैं या करेंगे उसकी। तो चलिए, अब आप में से ये मैजिक सिस्टर, आप जो है प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और ये जो है जवाब दीजिए, हल तंसुरू हु, क्या जवाब होगा? सिस्टर मैजिक, आप अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए। चले, वो नहीं दे रही हैं तो सफिया काशिफ, चले सिस्टर आप जवाब दीजिए। हल तंसुरू, अस्सलाम वालेकुम। जी, हल तंसुरूहु का जवाब होगा नाम अंसुरूहु। गुड। हल तंसुरूना हु, अब क्या जवाब होगा जमा के साथ? नाम तंसुरूनाहु, नाम नंसुरूनाहु, हमेशा नंसुरू होता है, नाम नंसुरूनाहु। मुखातिब जो है वो, और ये मुतकल्लिम की तरफ लौटता है, मुखातिब जो है मुतकल्लिम, नाम नंसुरूनाहु, नंसुरू। वेरी गुड। चलिए, इसको कोई और एक बार दोहरा दे। यस मिसिस साइमा अब्दुल वहीद, आप करा दीजिए एक बार। हल तंसुरू क्या जवाब होगा? अच्छा, आप नहीं हो पा रही हैं। चलिए सिस्टर खालिद, मिसिस सिस्टर खालिद। ठीक है, हल तंसुरूहु नाम नाम अंसुरूहु, हल तंसुरूनाहु नाम नंसुरूहु, नाम अब ये आप, नंसुरूहु। हाँ, अब आप ये सब गौर से मेरी बात को सुने। यहाँ अगर जैद था तो हमें समझ आ रही थी, क्यों? हम अभी तक 19 सबकों में जितने भी टेबल जो है मुकालमे के पढ़ते आए, उनमें हमें ये आसान था कि सवाल जो है वो हम क्या और जवाब क्या देते हैं। लेकिन यहाँ अब एक नई चीज आ गई कि दो सीगे आ गए, एक ये है जो फेल के साथ मिलके आ रहा है, दूसरा उसके साथ जुड़ कर आ रहा है। और कुरान में बेतहाशा जो है वो अल्फाज
اور جو ہے وہ جملے اسی طرح آئیں گے کہ آپ جو ہے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ کون سا جملہ ہے یا کیا ہے. لیکن یہ جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس کو علیحدہ کرو. یہ ضمیر لازمی نہیں ہے ہوا ہے، یہ ضمیر ہم کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، یہ ضمیر جو ہے یا کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کا کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، تم کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، نہ کی شکل میں بھی. آئیے ابھی میں آپ کو ان کی دوبارہ پریکٹس ان سب سے ایک بار کر کے دکھاتا ہوں. یہ ہمارا ماضی کا وہ تھا صیغہ نصرتا. اب غور سے سنیے گا، نصرتا کی جگہ میں ہم لا رہا ہوں، نصرتا ہم کا لا رہا ہوں، نصرتا کا یا لا رہا ہوں، نصرتا نی نہ لا رہا ہوں، نصرتا نہ. اسی طریقے سے آپ جو ہے کم لے آئیں، نصر تو کم یا نصرتا کم. اگر واحد کے ساتھ ملائیں گے تو نصرتا کم ہو جائے گا، اور جمع کے ساتھ ملائیں گے نصر تم کم. Are you there, brother? Hey, there is no sound. Why are you doing it? I think so. Assalamu alaikum, brother Ijaz. Any AQT جو مجھے سن رہے ہیں؟ جی سر، جی سر. یہ برادر ہے ہی ڈراپ ہو گئے ہیں؟ جی بالکل نہیں ہے وہ. اچھا اوکے، کائنڈلی آپ بیٹے یہاں سے مجھے اسائن ان کریں. ہاں جی، اور وہ شیئر کر دیں اسکرین. وہاں سے یہ کریں اسکرین شیئر کریں. پوسٹ اسکرین شیئر یہاں سے کرنی ہے، یہاں سے اگر ایزی ہے تو یہ کر لیں. we can do from here. جی اسکرین and where are the slides? Sorry. Screen broadcast, start broadcast. Start. نہیں You're sharing screen. آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نہیں سر ابھی شیئر ہو رہی ہے. آ رہی ہے لیکن ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی. یہ آ گئی. اوکے ابھی دیکھیے صحیح ہے، آ گئی. اوکے now the next step is مجھے یہ بتائیے are you able to see the video? No. Okay. وہاں سے کھولیں گے. You did not open. سر آپ کا Just give me a minute. ابھی کر رہے ہیں. Wait. Stop ہو گیا نا. جی بیٹے آن کرو. ویڈیو جی اب بتائیے. آ گئی ویڈیو، آ گئی. اب اسکرین نہیں ہے سر. اوکے آ رہی ہے. اسکرین شیئر کرتے ہیں. And then yes. Share. Oh, only host can share. So I should make you host. آپ reclaim کریں. Okay. چلیں جی, my daughter is trying to help me out to do this technical part. We are out in the car and trying to connect to all of you, inshallah. So host me. I should give you the host rights. Yes. Who host could do this? But this is not co-host. Okay. Gosh. Make co-host. Make co-host. Yeah. بس ہو گیا جی انشاءاللہ. بھی we are on to it. آپ اسکرین شیئر کریں بیٹا and then do the light here. Okay. کہاں سے کرنی ہے اسکرین؟ وہی انصرو جو چل رہے تھے زمائر والے. بٹ وہ کہاں ہے؟ This is here. یہ بند Good. Okay. So it's okay. چل جائے گی. Close screen. Close کر. ہاں.
नहीं बेटे, I wanted to show something on the screen, but चलें, that's okay. ब्रदर इजाज करें, आप अपनी अनशेयर करें स्क्रीन. My extreme apologies to all of you. आज ये थोड़ा सा परेशानी होने पर इसकी लाइट. So let's begin. मैं उतनी देर शुरू करता हूँ. ब्रदर इजाजत की देर में स्क्रीन शेयर कर लेते हैं. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वो साइड पर होते हैं, लेकिन तनसुरु का जवाब अपनी तरफ यूं अनसुरु. तो तनसुरु एक था, अनसुरु हु उधर साइड पर आपने जवाब दिया. और अगर आपसे कहा जाए हल तनसुरूना, अब इसका आपने टुकड़े ठीक करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यह तनसुरूना और हु है. और अगर आपने उन्हें भी जमा का कहना हो तो हम हल तनसुरूना हम भी बना सकते हैं. हल तनसुरूना हम, के आप सब, क्या आप सब मदद करते हैं उन सब की. तो जवाब में आप क्या कहेंगे? नाम ननसुरू हु अगर एक है, और अगर वो नाम ननसुरू हम अगर वो ज्यादा है तो ननसुरू हम. इस तरह से आप उसको कर सकते हैं. जी ब्रदर इजाज. तो ये ब्रदर है जो आपको बता रहे थे और मैं सुन भी रहा था उस वक्त कि जो आपकी ये जो ज़मायर हैं कुरान में बहुत ज्यादा जुड़ कर आते हैं, इनकी पहचान होना बहुत जरूरी है. इसी तरह देखिए उनसुर जायदन, ये अमर की प्रैक्टिस हमने पहले की हुई है. तो हम जवाब में क्या कहते हैं? अनसुरु जायदन, उनसुरु जायदन, ननसुरु जायदन. इसकी आवाज सो ननसुरु ननसुरु हु. अब हमने उसी को आगे चले जाएं. ठीक है ब्रदर जाज. अब देखें हमने जायदन को हु में बदल दिया, तो उनसुर हु, उनसुर हु, क्या कर? मदद कर हु उसकी. तो वो जायदन सिर्फ हु में बदल गया है. जैद भी क्या था? वो भी एक तरह से इसम था, और जमायर सारे इसम ही होते हैं. तो आपने कहा अनसुरु हु, मैं मदद करता हूं उसकी. इसी तरह जमा में किया उनसुरू हु. और ये याद रखें, अब आप सब एक्सपर्ट हैं, आप चाहें तो इसको ये भी बना सकते हैं उनसुरू हम, मदद कीजिए उन सब की. आप जवाब में क्या कहेंगे? ननसुरू हम, हम मदद करते हैं उन सब की. ठीक हो गया. तो ये हमारी अमर की प्रैक्टिस. अब अल्हम्दुलिल्लाह आज का नुक्ता तालीम आखिरी क्लास का बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा अहम है, और हदीस मुबारका है कि क्या कहा गया युकालु लिसाहिबिल कुरान के बारे में, इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फाइन्ना मंजिलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा. कितनी खूबसूरत आयत मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के रोज साहिब कुरान से क्या कहा जाएगा? इकरा, पढ़, वर्तकी, और चढ़, यानी ऊपर बढ़ो मुकाम में अपने, वरत्तिल, और किस तरह से? जैसा कि तुम पढ़ा करते थे. कमा कुंता, आपको पता है कमा का कमा आपने पढ़ा हुआ है. जैसा कि कुंता तुरत्तिलु, तुम पढ़ा करते थे. फिर दुनिया, दुनिया में, फाइन्ना, पस बेशक, मंजिलतका, तुम्हारी मंजिल होगी क्या? इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, वो आखिरी आयत जो तुम पढ़ोगे, वो आखिरी आयत जो तुम पढ़ोगे वो तुम्हारी मंजिल होगी. कोई बात. सो दैट्स योर, वो आपकी तुम्हारी मंजिल होगी. तो ये बड़ा खास नुक्ता है नुक्ता तालीम के हवाले से. हम सबको कुरान पाक को बेहतर तरीके से पढ़ना है, और जन्नत पर आला मुकाम पर पहुंचने का ये एक बेहतरीन तरीका है. तो ब्रदर इजाज नेक्स्ट स्लाइड कीजिए. सो देखिए, हम दुनिया के अंदर अपने इस दुनियावी कोई घर बनाना हो ना, हम बड़ी मेहनत करते हैं, सारी जिंदगी उसके लिए लगा देते हैं. जिंदगी गुजर जाती है और फिर घर बनता है, बाज लोगों का बन जाता है, बाज का फिर भी नहीं बन पाता. और क्या होता है, बाजू का उसमें जा भी नहीं पाते लोग. लेकिन ये जो घर हम बनाना चाह रहे हैं ना, और जिसके लिए सुकून तलाश कर रहे हैं, ये इसमें तो सुकून बस कोई किस्मत वालों को ही मिल जाए तो मिल जाए. और हमें ये भी पता है हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं. तो असल घर कौन सा है? तो नेक्स्ट स्लाइड ब्रदर इजाज. तो अगला नेक्स्ट असल घर जो है ना, वो वही है जहां हम सब ने जाना है. लिहाजा कोशिश कीजिए. अब देखिए कितनी खूबसूरती की बात थी कि पढ़ते जाइए और चढ़ते जाइए, बुलंदी की तरफ बढ़ते जाइए, और जन्नत में अपना घर बनाइए और वहां पे दर्जात हासिल कीजिए. तो साहिब कुरान के लिए, हाफिज़ कुरान के लिए, जो भी पढ़ता है, अमल करता है, कुरान समझेंगे, हिफ्ज़ भी आसान होगा. लिहाजा हम सब नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह
ہم نہ صرف یہ کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے اور حفظ کریں گے انشاءاللہ، اور ضروری نہیں کہ پورا قرآن حفظ ہو، جتنا آپ ایک سورہ کر لیں، آپ کچھ آیات کر لیں، آپ انشاءاللہ جتنا کریں گے اتنے درجات میں بلندی ملیں گی. اور کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں، وہ نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جنت کی نعمتیں. اور یہ جو دنیا ہے نا، یہاں آپ بہترین چیز بھی بنائیں گے تو یہ بوسیدہ ہو جائے گی، اس کو زوال آ جائے گا. تو اگر آپ ہمیشہ کی ترقی چاہتے ہیں، ہمیشہ کا گھر چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے سر بلندی اور عزت چاہتے ہیں، تو پھر یہی ہے کہ میں اور آپ قرآن پڑھیں، قرآن سے اپنی محبت میں اضافہ کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. تو یقیناً انشاءاللہ آپ کورس 2 کے لیے آپ سب تیار ہو جائیں. ہم آج آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں اور یہ سلسلہ اب جاری رہنا چاہیے. اگلا کورس انشاءاللہ رمضان کے بعد QC2 آفر کیا جائے گا. رمضان کے بعد انشاءاللہ عید کے 15 دن کے اندر غالباً 16-17 اپریل سے ہم نیا کورس جو ہے QC2 کا کریں گے. آپ کو اس کی بھی دعوت دیں گے کہ آپ ضرور اس میں شامل ہوں. اور اگلے کورسز کے اندر انشاءاللہ آپ اور آگے بڑھ جائیں گے. تو الحمدللہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا، جو ہم لوگوں نے طے کیا تھا، وہ کیا تھا کہ ہم سبق نمبر 20 کے اختتام پر 232 الفاظ، یعنی اس کورس کے اندر جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، وہ سیکھ پائیں. آج اللہ کے فضل سے یہ ٹارگٹ مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مدد کی کہ ہم اس مقام پر پہنچے. میں نے آپ سے آج کی کلاس میں کچھ سلائیڈز بنائی ہوئی تھیں جس میں آپ سے کوئی خصوصی بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. تو کلاس کو تو ہم اختتام پر لے آتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. بردر اجاز اگلی سلائیڈ دکھا دیں تاکہ جی یہاں روکیے ذرا، ٹیچر بنیے پیچھے جی. اچھا، ایک یہ دعوت نامہ ہم آپ کو دیتے رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو آگے سکھائیے. آسان ہے. اگر آپ پورا کورس نہیں بھی کروا رہے تو آپ کچھ آیات، کوئی ایک بات، کوئی نقطہ، قرآن کا کوئی لفظ، اس کی حیت، اس کا سٹرکچر، جو بھی چیز آپ کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں، آپ جتنا سکھائیں گے بتائیں گے انشاءاللہ اتنا اچھا ہوگا. ہم آپ کو یہ دعوت دیں گے ابھی انشاءاللہ کورس میں جو لوگ آپ میں سے 90% لے لیں گے مارکس، اور جو لوگ آپ میں سے کوئز میں 90% لے لیں گے، ورک بک پوری کریں گے، ان کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ AQT کے طور پر، اسسٹنٹ قرآن ٹیچر کے طور پر ہمارا حصہ بن جائیں. تو ابھی سے آپ انشاءاللہ پریکٹس شروع کریں گے. پھر سال میں ایک دفعہ ایک فل فلیش ٹریننگ ہوتی ہے 3 دن کی اسلام آباد میں، وہاں آپ کو انوائٹ کیا جائے گا تاکہ آپ سرٹیفائیڈ ٹیچر بنیں. اور پھر اس کے بعد آپ جہاں چاہیں آپ قرآن کو پڑھائیے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیے، اور سرٹیفائیڈ آپ فیس ٹو فیس فل کورس آپ پڑھانے کے لیے اہل ہو جائیں گے. تو یہ دعوت ایک دفعہ پھر میں آپ کو دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہم اس آج کی کلاس کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے کورس میں ملاقات ہوگی قرآن سیکھنے کے حوالے سے. اب چند باتیں میں یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اب چونکہ آج آخری کلاس ہے تو ہم ایک تھوڑی سی میں آپ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے سوال جواب ہوں گے اور ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات جو ہے نا بہت ضروری وہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے آج چونکہ کورس اپنے اختتام کو پہنچا تو بہت سے لوگوں کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے، ان کی کنٹریبیوشنز کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، ہم ان کے لیے سب اور آپ سب سے درخواست کروں گا آپ سب دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی عزت میں، ان کے درجات میں اضافہ فرمائیں کہ کیا آسان کر دیا ہمارے لیے قرآن سیکھنا. پھر آپ تک اس کورس کے پہنچنے میں میرے استاد جو ہیں ارشد ملک صاحب اور الفلاح منزل کے چیئرمین بھی ہیں، اور وہاں سے یہ کورسز الحمدللہ پورے پاکستان میں پڑھائے جا رہے ہیں. آپ سب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو عمر خیر عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے درجات میں بلندی کرے اور ان کو بہت عزتیں دے کہ ان کی وجہ سے ہم سب یہ ایک زبردست سلسلے کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد الفلاح منزل کے سٹاف جو ہوتا ہے وہاں پہ وقاص صاحب، اسلام شہزاد اسلام صاحب، محمد حسین صاحب، عبد الرحمان صاحب، وہاں پہ ہماری بہن سامیہ شہزاد آپ کے ساتھ وہ آپ کو پریکٹس بھی کروا چکی ہیں، ان سب کے شکر گزار ہیں. ہم بلال سعید صاحب کے شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ ابھی ڈاکٹر عبدالحی صاحب آپ کو پڑھا رہے تھے اور ماشاءاللہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے
یہ تقریباً 1 سال سے زائد عرصے سے مسلسل ہر کلاس میں خود کورسز بھی پڑھاتے ہیں، ان کلاسز میں موجود ہوتے ہیں. آج یہ چونکہ میرے پاس تھوڑا سا مسئلہ تھا تو یہ آپ کو کلاس بھی ابھی پڑھا رہے تھے. مجھے امید ہے کہ شاید دوبارہ سے شامل ہوں گے، وہ ڈراپ ہو گئے تھے بردر ہی کلاس سے. بردر اجاز جو ابھی ان کا ایک کریٹیکل میجر، آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ کا ان کا سرجری تھی، الحمدللہ صحت یاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں. اور بہت سے احباب ہیں ہمارے ساتھ، سسٹر وصال بیٹھی ہیں، سسٹر غلام رقیہ، یہ بھی ماشاءاللہ ایک خاتون ہوتے ہوئے اتنا وقت نکالنا، اس کام کے لیے وقت دینا. اور میری یہ جو آج کی اپلیکیشن ہے اس میں ذرا نام دیکھنے میرے لیے مشکل ہے، تو وہ تمام AQT احباب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ان سب کی محنت سے، ان کی کوششوں سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ یہ کورس ہم کامیابی سے آپ سب تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میں تقریباً سب کے نام لے چکا ہوں گا. میری فیملی، میری بیٹی ابھی بھی آپ کے ساتھ یہ ٹیکنیکل اسسٹنٹس یہ دے رہی تھی، اور میں اس وقت بیٹھا آپ کے ساتھ گاڑی میں. آئی ہیو بین ایبل ٹو یہ گیجٹس وغیرہ یوز کر لیتی ہے، تو شی واز ٹرائنگ ٹو کنیکٹ می تھرو ڈفرنٹ ڈیوائسز. اینی ویز آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سمجھنے والے، پڑھنے والے اور اس کو آگے پڑھانے والے بنے. تو اب آخر میں ایک کہانی جو ہے نا، ایک بات میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اور سناتا ہوں لوگوں کو، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سب سے یہ کہوں، میں اس کی یعنی میں بات نارملی یہاں سے شروع کرتا ہوتا ہوں کہ آپ سب کو اگر یاد ہے کہ بچپن میں جب آپ کسی بس میں جاتے تھے تو وہاں پر یہ اکثر دال بیچنے والے یا کچھ چیزیں بیچنے والے آتے ہیں، اور وہ تھوڑی تھوڑی آپ کو جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں دے جاتے ہیں کہ آپ اس کو چکھتے ہیں، اور پھر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیچیں اور آپ اس کو خریدیں. کیا آپ کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا؟ کسی کو یاد ہے؟ جی لیٹ می سی اف آئی کوڈ سی دی چیٹ. جی سر، ہوا ہمارے ساتھ بھی. ہاں اچھا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کوئی بتانا چاہے گا؟ سر اس لیے کہ تو پھر اور مزید اور لیں گے، باقی اور مزید مانگیں. مارکیٹنگ کے لیے، اگر پسند اپنی مارکیٹنگ کے لیے. وہ اپنی مارکیٹنگ کرتے، بالکل ٹھیک، اپنی مارکیٹنگ. تو ایک دن اسی طرح یہاں پلیز اپنے مائک آف کر لیجیے، پانی ہوگی، ان کے مائک آن رہ گئے، مائکس آف کر لیں. اچھا، تو اسی طرح ایک دن میں ایک مسجد کے نماز پڑھ کے باہر نکلا تو ایک خوشبو بیچنے والا جو کے ہاتھ پہ خوشبو لگا. اب پلیز ابھی بھی کسی کا مائک آن ہے، بہت شور آ رہا ہے. بنا دیں ہوریا، میک می کو ہوسٹ. جی ہوریا بیٹے، اوکے. جی بردر ہے، آئی ہوپ انہوں نے آپ کو. اچھا، تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مسجد سے میں باہر نکلا تو خوشبو بیچنے والا ہاتھوں پہ خوشبو لگا رہا تھا، اور ظاہر ہے اس خوشبو کے وہ پیسے چارج نہیں کر رہا تھا، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ جو بھی خوشبو لگوا لیتا تھا وہ پھر اس کو سونگتا تھا اور دیکھتا تھا اچھی ہے اور وہ خوشبو خریدتا تھا. تو اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ میں نے بھی آپ سب کے ساتھ وہی کام کیا ہے، اور میں نے آپ کو جو ہے نا کورس تو فری پڑھا دیا ہے، اور اگر میں آج آپ سب لوگوں سے اس کی اجرت طلب کروں اور آپ سے کہوں کہ آپ مجھے اس کی اجرت دیں، تو بتائیں آپ لوگ اجرت دینے کو تیار ہیں؟ یس سر. جی کتنے سر، لوگ تیار؟ ہر بات سر. مجھے چیٹ باکس میں بتائیں تاکہ میرے پاس ثبوت آ جائے کہ کتنے لوگ تیار ہیں. اگر میں آج آپ سے اجرت مانگوں تو کتنے لوگ؟ سر چیٹ میں سینڈ نہیں ہو رہا، سر چیٹ میں سینڈ نہیں ہو رہا آپ کو. اچھا، نہیں آ رہا ہے مجھے، ویسے میسیجز آ رہے ہیں لوگوں کے ماشاءاللہ. سارے کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر نثار صاحب کا آیا ہے، زین کہہ رہے ہیں، سہیل کہہ رہے ہیں، محمد شاہد کہہ رہے ہیں. تو آپ سب کے پاس ماشاءاللہ، بردر عامر کہہ رہے ہیں، سسٹر مدیہ کہہ رہی ہیں، سب کے پاس بہت پیسے ہیں، سب اجرت دینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے ڈر جانا ہے جب میں نے اماؤنٹ بتانی ہے نا آپ کو کہ کتنے پیسے، تو آپ سب نے ڈر جانا ہے.
کیونکہ ظاہر ہے ہم نے کورس پر اتنے احباب نے مل کر آپ کے ساتھ محنت کی تو کچھ تو ہم اجرت طلب کریں نا آپ سے. تو مائی بردرز اینڈ سسٹرز، میں اجرت میں آپ سے 3 چیزیں مانگوں گا، اور وہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے اور وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ اسے میری درخواست سمجھ لیں، اس کورس کی اجرت سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ پلیز آپ قرآن سیکھنے کے اس سلسلے کو اب ختم نہیں کیجیے، اسے روکیے نہیں، یہاں پہ سٹاپ نہیں کیجیے. بس یہ ارادہ پختہ کر لیجیے کہ انشاءاللہ اب یہ قرآن سیکھنا ہمیشہ جاری رہے گا اور یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا. آپ تا عمر تا حیات قرآن سیکھتے رہیں گے اور قرآن سکھانے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز تو یہ اجرت کی پہلی چیز میں آپ سے یہ مانگ رہا ہوں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. دوسری قسط آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی آپ ہم سب کو، مجھے، میرے یہ سب احباب جو اس کورس کے پڑھانے میں ہم سب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، انہیں اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور تیسری آپ سے اجرت یہ مانگوں گا کہ خاص طور پر میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن سیکھنے والوں کی دعاؤں میں بڑا اثر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خیر عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، اور میرے بچوں کو اور میری فیملی کو اور ہمارے سب ایکیوٹی احباب کو. تو میں آپ سے صرف یہی اجرت طلب کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو اس کی اصل اجرت ہے میں اس کو اپنی انویسٹمنٹ سمجھتا ہوں، اور اللہ رب العزت جو ہے اس سے بہتر کوئی کسی انویسٹمنٹ پر بہتر ریٹرن اور منافع دینے والا نہیں ہے. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا ہمیں انشاءاللہ بہترین اجر دے گا. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو یہ یاد بھی رہے گا، ہم اس سلسلے کو سب آگے بھی بڑھائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شرور كل ما خلق ومن شرور كل حاسد إذا حسد ومن شرور كل شرير من الجنة والإنس ومن شرور كل بلد ومن شرور هذا البلد ومن شرور كل مكان ومن شرور هذا المكان. الله يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إنا نسألك اللهم إنا نسألك الخير، اللهم إنا نسألك الخير في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك المغفرة، اللهم إنا نسألك الرحمة، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك القوة، اللهم إنا نسألك العزة، العزة لله جميعا. اے اللہ ہم سب نے اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی، اے اللہ اس کو تو ہماری خلوص نیت کے ساتھ اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرما. ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم تیرے قرآن کی بہتر طریقے سے خدمت کریں. اے اللہ یہ تمام احباب جو اس وقت ہمارے ساتھ اس کورس کا حصہ بنے، قرآن سیکھا، اے اللہ تو اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کے دلوں میں اس کو راسخ کر دے، اور اس درمیان اگر کوئی ایسی چیز، کوئی غلط چیز مجھ سے یا ہمارے باقی اساتذہ میں سے کسی کے سے بھی پڑھائی گئی تو ہمارے ذہنوں سے اور ہمارے دلوں سے اس کو محو کر دے، اور جو ہم نے اچھی چیز پڑھی اور پڑھائی اس کو ہمارے ذہنوں میں پختہ فرما دے. اور اس کے ساتھ ہی ہم الحمدللہ وقت بھی تمام ہوا، کلاس کو ختم کرتے ہیں، اور اب آپ جو بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. تو بردر رہی نے ہمیں جوائن کر لیا، بردر رہی بھی ہمارے ساتھ. الحمدللہ سر فیڈ بیک نہیں لینے اگر آپ تمام ایک چیز کو بھی مبارک ہو. جی اب آپ سوالات کے لیے ریز ہینڈ کر لیں، اور آئے بیٹے یہ مجھے گائیڈ کر رہے ہیں. ہاؤ وڈ آئی سی اٹ؟ آئی کانٹ سی دس. اچھا ٹھیک ہے جی. بردر ہے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا سب سے پہلے. ہاں سر، کو ہوسٹ بنائی، اسے میں نے کہا تھا عریا کو یہ کمپیوٹر